میرا ایک قطع مشہور ہے، جو رہے جہد میں مشغول نہیں ہو سکتے، خار تو ان کے لیے پھول نہیں ہو سکتے، جو نہیں پڑھتے ہیں سرکار بریلی کا کلام، ایسے شاعر کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ یہ آواز دبی دبی سی کیوں ہے آپ کی؟ حج کا موسم ہے، 4 مصرے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ ادب سے ہاتھ سرے شام باندھ کر نکلا۔ پڑھ دیا جائے، انجینئر صاحب کہاں ہیں؟ انجینئر عادل صاحب، ادب سے ہاتھ سرے شام باندھ کر نکلا، یہیں سے نیت اکرام باندھ کر نکلا، یہاں سے جب چلے کعبہ شریف کے زائر، میرا خیال بھی احرام باندھ کر نکلا، اور ادا سلیقے سے کر کے رسوم آتی ہے، ترے رسول کو آنکھوں سے چوم آتی ہے، امیری رہتی ہے بیٹھی ہوئی حویلی میں، غریبی مکہ مدینہ سے زوم آتی، حضرت عادی کی عظمتوں کا پرچم دلوں کی فصیل سے لہرا رہا، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ نکل پڑا ہے، نکل پڑی ہے، بہت رک نہیں سکتی۔ مولانا داؤد صاحب، نکل پڑی ہے بہت تھی، رک نہیں سکتی، یہ آدھیوں کی بھی نزدیک رک نہیں سکتی، خیال اس میں رئیس القلم کا شامل ہے، ادارہ شریعہ کی تحریک رک نہیں سکتی، ٹھہرا نہیں، ہر شام و سحر پھیل رہا ہے، تیزی سے صداقت کا اثر پھیل رہا ہے، سرگرم ہے بوجھل کی تنظیم مسلسل، اسلام زمانے میں مگر پھیل رہا۔ طالب تھا کہ ولی کے پاس پاور ہے، ولی کے پاس شکتی ہے، ہر ایک خواجہ کے دیوانے کی دنیا راہ تکتی ہے، میں نقلی بابا کی تعظیم آخر کیوں کروں گوہر، جہاں پر بابا گیری ہے وہیں پر اندھ بھکتی ہے۔ کئی موضوعات پر بلیاوی صاحب کا خطاب تو ہوتا ہی ہے، ان کی آمد ہی جلسے کی کامیابی کی علامت ہے۔ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ غلط خیال نہ کھاتے میں اپنے ایڈ کرو، غلط خیال نہ کھاتے میں اپنے ایڈ کرو، ہمیشہ نیکی کو پیسہ سمجھ کے پیٹ کرو، اگر خیال کا شوروم جگمگانا ہے تو جو بھی کام کرو تم برانڈیڈ کرو۔ اور برانڈیڈ خطیب ہیں، اسی وجہ سے برانڈیڈ پیغام دیا ہے۔ 4 مصرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھتا ہوں۔ جہاں ہے سرور عالم، جدھر ہے سرور عالم ادھر صدیق اکبر ہیں، جدھر ہے سرور عالم ادھر صدیق اکبر ہیں، شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہیں، ہر ایک محراب و منبر سے یہی اعلان ہوتا ہے کہ بعد انبیاء افضل بشر صدیق اکبر ہیں، کہ بعد انبیاء افضل بشر صدیق اکبر ہیں۔ اور سماعت کا رخ منتقل ہو گیا، ساری تہذیب و شرافت کا گلا گھونٹ دیا، یعنی صدیوں کی روایت کا گلا گھونٹ دیا، دینی اجلاس کے کردار کو میلا کر کے، دینی اجلاس کے کردار کو میلا کر کے ہم نے اسلامی ثقافت کا گلا گھونٹ دیا، کہ ہیں سارے صاحب ایمان ٹکڑے ٹکڑے میں، ہیں سارے صاحب ایمان ٹکڑے ٹکڑے میں، بکھر کے سب ہیں پریشان ٹکڑے ٹکڑے میں، یہ تانا غیر بھی دینے لگے ہیں اب گوہر کہ پٹ گئے ہیں مسلمان ٹکڑے ٹکڑے میں۔ شان میں اور بھی ہم نے قطعات لکھے تھے، قطع یہ تھا کہ ادب کرتا ہے ہر اہل ہنر توحید ملت کا، نہ کم اب تک ہوا علمی اثر توحید ملت کا، تجلی علم و فن کی ہر طرف بکھری نظر آئی، بہت اچھا لگا مجھ کو نگر توحید ملت کا۔ اور صاحب سجادہ کے لیے ایک قطع لکھا تھا، قطع ایسا معیاری ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی اردو اخبار میں اسے شائع کرایا جا سکتا ہے، رسالے میں، کتاب میں اسے جگہ دی جا سکتی ہے، مگر اچھے شعر کو سنتا کون ہے؟ ایسے پرآشوب ماحول میں ہم 4 مصرے یہی کہیں گے سجادہ نشین کی بارگاہ میں، ہے سجادہ نشین بھی پر اثر توحید ملت کے، سبحان اللہ کے ساتھ سنیں،
جو میں نے دیکھا اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں، آج سے نہیں بہت قبل سے جانتا ہوں میں نے حضرت کو دیکھا ہے، ان کے کردار و عمل کا تجزیاتی مطالعہ کیا ہے اور ان کی بارگاہ سے فیضان شعر و سخن کشید کیا ہے، اور ان کی شخصیت کا جلوہ صدرنگ جب منبر شریف پر آباد ہوتا تھا تو علم و ادب کی تجلی سے ایک عالم روشن روشن نظر آتا تھا۔ اب ایسے لوگ، ایسے پاکیزہ لوگ، ایسے عمدہ خیالات کے پیکر مجسم کی شکل میں شخصیتیں نایاب نہیں کمیاب ضرور ہیں۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں صاحب سجادہ کو متوجہ کر کے ہم 4 مصرے ان کے عقیدت مندوں کو سناتے ہیں سجادہ نشین بھی پر اثر توحید ملت کے، ہمیشہ سے ہیں منظور نظر توحید ملت کے، زمانہ دیکھ کر یہ حضرت اشرف کو کہتا ہے بہت قابل ہے یہ لخت جگر توحید ملت کے، بہت قابل ہیں یہ لخت جگر توحید ملت کے۔ تو جناب مبشر رضا سے چند شعر، اس کے بعد صلاۃ و سلام صاحب سجادہ کی دعا پر مجلس محبت کے اختتام، آغاز سے لے کر اخیر تک